الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کیسے ہیں آپ سب طلباء و طالبات؟ آئی ہوپ آپ سب امید اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا، اسم کی علامات پڑھا تھا، فعل کے بارے میں پڑھا تھا، فعل کی علامات پڑھا تھا۔ اب آ گئی حرف کی باری۔ اب ہم پڑھیں گے حرف کے بارے میں۔ اب حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی خود سے وہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا، جیسا کہ اسم اور فعل بتا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، جیسے لفظ الہ ہے۔ اب اگر ہم لیں گے ذہبت الی المسجد، میں گیا مسجد کی طرف، تو الہ تک کی طرف اس کے معنی سمجھ آئیں گے۔ صرف الہ بول دیں گے تو تک یہ طرف ہمیں کچھ سمجھ اس سے نہ آئے گا۔ اب حرف کی علامت یہ ہے، اب حرف کی سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو، یعنی اسم اور فعل کی علامات کو قبول نہ کرے تو یہ حرف کی علامت ہے، اور مسند الیہ نہ بن سکے تو یہ بھی حرف کی علامت ہے۔ اب حروف جو ہوتے ہیں آپس میں وہ کن کن چیزوں کو ملاتے ہیں؟ کبھی حرف جو ہے وہ دو کلموں کو ملاتا ہے، اور کبھی دو اسموں کو ملاتا ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے، اور کبھی دو فعلوں کو ملاتا ہے، اور کبھی دو جملوں کو ملاتا ہے۔ اب دو اسموں کو بلاتا ہے، جیسے زید فی المسجد، اب زید اسم ہے، مسجد اسم ہے، فی حرف جارہ نے ان دونوں کو ملا دیا۔ کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو ملاتا ہے، جیسے ذہبت فعل ہے اور مسجد اسم ہے، تو الہ حرف جارہ نے فعل اور اسم کو ملا دیا۔ اب کبھی دو فعلوں کو ملاتا ہے، جیسے اریدو ان تقوما، اریدو فعل ہے، تقوما فعل ہے، ان ہے حرف، اور اس نے ان دونوں فعلوں کو ملا دیا۔ اور کبھی دو جملوں کو ملاتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اب یہاں پر دو جملے کون سے؟ اکرمتہ الگ جملہ ہے، ان جاءنی الگ جملہ ہے، ان نہیں، جاءنی زید الگ جملہ ہے، اکرمتہ الگ ہے، اور ان نے ان کو ملا دیا۔ اب دیکھیں حروف کی اقسام ہے، جیسے فعل کی اقسام 3 تھی، ایسے حروف کی بھی اقسام ہے۔ حروف کی اقسام ہے 2، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ جیسے ان وغیرہ، الا ہو گیا، یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہوں، اور غیر عاملہ سے مراد وہ حروف جو عمل نہ کرتے ہوں۔ اب یہ ہماری جو ہے مفرد، اس کی اقسام ہوئی ختم، اسم فعل حرف۔ اب ہم نے آئیں گے مرکب کی طرف۔ اب مرکب سے مراد دو یا دو سے زیادہ کلمے کے مجموعہ ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن زید کا غلام۔ اب یہ دو الفاظوں کا مرکب ہے۔ اب مرکب کی اقسام 2 ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مفید سے مراد جملہ اور کلام ہے، اور وہ مرکب ہے جب ہم بات کہیں، بات کہہ کر خاموش ہو جائیں تو مکمل بات ہماری سمجھ میں آ جائے، کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، جیسے جاء زید، آیا زید، ایک واقعی خبر ہے تو معلوم ہو گیا کہ ہاں زید آ گیا ہے۔ ایتی بالکتاب، کتاب لاؤ، اب یہ بھی ایک حکم ہے، اور ہمیں مکمل بات سمجھ آ گئی کہ ہم سے کتاب منگوائی جا رہی ہے جو کہ ہم نے لا کر دینی ہے۔ اور آپ کو یہ پہلے بتا چکی تھی کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے جملے کی بھی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملے کی جو اقسام ہیں وہ ہیں 2، خبر اور طلب کے اعتبار سے جملے کی اقسام ہیں 2، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جب خبر دی گئی ہو، جملہ انشائیہ جب کوئی طلب وغیرہ ہو۔ اب جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے،
یعنی کچھ بھی کوئی لفظ جب وہ بولتا ہے یا تو وہ لفظ جھوٹ ہوں گے یا وہ لفظ سچ۔ جیسا کہ آپ کوئی کہے جاء زید، زید آیا، اب زید واقع ہی آیا ہے تو وہ سچ ہے، اگر وہ زید نہیں آیا تو وہ جھوٹ ہے۔ اب جیسے مرکب تھا، مرکب کی دو اقسام تھی اور ان اقسام میں سے مرکب مفید سے دو قسمیں تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ تو ہم نے معلوم ہو گیا کہ وہ جملہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جبکہ جملہ انشائیہ جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اب جو جملہ خبریہ ہے اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب اسمیہ سے مراد جس کا پہلا جز اسمیہ ہو، ایک جملہ ہے، دو تین اس کے جز ہیں، اس میں پہلا جز اسم ہے آپ کے پاس تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، دوسرا چاہے جو مرضی ہو، فعل ہو یا اسم ہو۔ اب جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوگا، اسم ہوگا، اسے ہم کہیں گے مسند الیہ، مسند الیہ، اور دوسرا جو ہوگا اسے کہیں گے مسند۔ اور عام طور پر جو ہماری لینگویج میں بولا جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ جیسے زید کاتب، اب زید فرسٹ جو ہے جملے میں جز، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے نا، اسم ہے، اسے کہیں گے مبتدا، اور زید کاتب میں دوسرا جو کاتب ہے یہ بن جائے گی خبر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا جملہ فعلیہ، وہ جملہ خبریہ جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا فاعل ہوتا ہے، اور پہلے کو مسند اور دوسرے کو مسند الیہ کہتے ہیں، مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ اب دیکھیں میں آپ کو جملہ خبریہ کی ایک دو ترکیب بتاتی ہوں۔ زید کاتب، زید مبتدا، کاتب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کتب زید، اب یہ ہو گیا فعلیہ، کتب فعل ماضی، زید فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چاہے آپ یہ ریٹن میں کرنے کے لکھ لیں ایک ایک لفظ، اور چاہے تو آپ ایرو سے بھی اس ترکیب کو بنا سکتے ہیں۔ جیسے زید کاتب آپ پیج پہ لکھیں اور اس کے نیچے ایرو لگائیں، اور ایرو لگا کے اس کے نیچے ہم لکھ دیں۔ پھر ہے ہمارے پاس زید کتبہ، زید ہے مبتدا اور کتبہ ہے فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر ہماری ہے پوشیدہ، کتبہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، زید کی طرف جو لوٹ رہی ہے۔ اب فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور خبریہ ہو کر خبر بنے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے۔ تو اس طرح یہ ہمارے جو ہے وہ ترکیبیں آرام سے ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔